السلام علیکم دوستو آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو خلا میں جانے والے ایک خودکش کتیا کے بارے میں بتانے والا ہوں، جس کی کہانی بہت ہی دردناک ہے۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ دوستو اگر آپ لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ لائکا کون ہے اور کیا ہے تو میں آپ لوگوں کو ابھی بتانے والا ہوں۔ لائکا خودکش خلائی مشن پر جانے والا کتیا، انسان کے خلائی سفر کے باب کا ایک اہم کردار۔ انسان کا خلا میں سفر کرنے کا خواب اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ خود انسانی تہذیب۔ اس سفر میں معاونت کرنے والے راکٹ کی تیاری کا آغاز 347 سے 428 قبل مسیح میں ہوا، جب ایک مصری فلسفی اور ماہر فلکیات آرکیٹاس نے پہلی دفعہ ایک ایسی مشین تیار کی جس سے ہوا میں اڑا جا سکتا تھا۔ صدیوں کے انسانی ارتقاء کے ساتھ راکٹس کا ارتقاء بھی جاری رہا اور خلا کے سفر کو پہلی دفعہ باقاعدہ ممکنات کے طور پر رابرٹ ایچ گوڈارڈ نے پیش کیا۔ اگرچہ گوڈارڈ کو اپنے قوانین اور تحقیق پر ساری زندگی لعن طعن کا سامنا رہا، مگر اس حقیقت کا آج ساری دنیا کو اعتراف ہے کہ یہ رابرٹ گوڈارڈ ہی تھے جن کی مایا انجن پر تحقیق کی بدولت خلا کا سفر ممکن ہوا۔ گوڈارڈ کی وفات کے اگلے 20 برس میں امریکہ اور روس میں راکٹس کی تیاری اور خلا کی سفر پر بہت تیزی سے پیش رفت ہوئی۔ اگرچہ امریکہ تکنیکی لحاظ سے روس سے بہت آگے تھا، مگر ابتدا روس کی جانب سے سپوتنک خلائی پروگرام کی صورت میں ہوئی۔ 3 خلائی مشنز پر مشتمل اس سیریز کا آغاز 4 اکتوبر 1957 کو سپوتنک 1 کے ساتھ ہوا۔ یہ مصنوعی سیارچہ آرٹیفیشل سیٹلائٹ 940 کلومیٹر اپوجی اور 230 کلومیٹر پیریجی تک پہنچا۔ واضح رہے کہ اپوجی زمین سے خلا میں دور ترین مقام اور پیریجی نزدیک ترین مقام کو کہا جاتا ہے۔ اس کے ایک ماہ بعد سپوتنک 2 خلائی جہاز خلا میں بھیجا گیا جو اپنی نوعیت کا انوکھا مشن تھا۔ روس اور امریکہ پہلا انسان بردار خلائی مشن خلا میں بھیجنے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہوئے تھے، مگر اس دور میں سائنسدان اور فزیشین لائل تھے کہ خلا میں انسانی صحت پر کیسے مضر اثرات مرتب ہوں گے اور کیا خلاباز کی زندگی واپسی میں ممکن ہوگی یا کہ نہیں۔ 3 نومبر 1957 کو ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے روس نے سپوتنک 2 کو خلائی گاڑی کے ساتھ ایک کتے کو پہلی دفعہ زمین کے گرد کے مدار میں بھیجا جس کا نام لائکا تھا۔ اس بہادر اور حیران کن جانور کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو انسانی خلائی سفر کے باب کا اہم کردار ہے۔ ایک کتیا کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ سپوتنک 2 ڈیزائن کرنے والے انجینئرز کے مطابق مشن کو مناسب تحقیق کے بغیر سپوتنک 1 سے حاصل ہونے والی معلومات اور ڈیٹا کے ساتھ کافی جلدی میں لانچ کیا گیا تاکہ 7 نومبر 1957 کو روس کے عظیم باشعوق انقلاب کی 40ویں سالگرہ کے مشن کی کامیابی کے ساتھ دھوم دھام سے منائی جا سکے۔ اگرچہ لائکا خلا میں بھیجا جانے والا پہلا جانور نہیں تھی، لیکن اس سے پہلے 1 درجن سے زائد کتے خلا میں بھیجے گئے تھے، مگر ان کی پہنچ آربیٹل تھی۔ ماہرین حیوانات نے بندر یا بلی کے انتخاب کا بھی مشورہ دیا تھا، مگر روسی سائنسدانوں نے ان پر کتوں کو ترجیح دی۔ ان کا خیال تھا کہ انہیں خلائی سفر کی تربیت بہتر انداز میں دی جا سکتی ہے۔ اس فیصلے کے بعد انجینئرز نے انتہائی تیزی کے ساتھ سپوتنک 2 کو خلائی گاڑی میں زیادہ دباؤ والا ایک خاص خانہ کمپارٹمنٹ تیار کیا۔ لائکا کا انتخاب کے روسی خلائی ادارے کے ماہرین نے سپوتنک 2 کے لیے پالتو جانور کے بجائے سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے ہوئے کتوں کی تلاش شروع کی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ جانور زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور سختیوں کو جھیلنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی تلاش میں نر پر مادہ کتوں کو ترجیح دی گئی کیونکہ یہ نہ صرف جسامت میں چھوٹی ہوتی ہیں بلکہ انہیں بآسانی تربیت دی جا سکتی ہے۔ 10 آوارہ گرد کتوں کی کئی ہفتوں کو زیادہ دباؤ والے چھوٹے خانوں یا کیپسول میں رکھا گیا جہاں ان کا دن میں کئی بار طبی معائنہ کیا گیا۔
اس کے ساتھ ہی بلند دباؤ اور شور پر ان کتوں کا رد عمل بھی نوٹ کیا جاتا رہا، جس کے لیے ان کے پیٹ اور ٹانگوں کے درمیان حساس آلات نصب کیے گئے تھے۔ کئی ہفتوں کے تجربات کے بعد ان میں سے 2 کتوں کو خضر یاویکا اور سفید البینا کا انتخاب کیا گیا، جنہیں باقاعدہ روسی ریڈیو پر متعارف بھی کیا گیا۔ چونکہ روسی زبان میں بھونکنے کو لائکا کہا جاتا ہے، اسی مناسبت سے خضر یاویکا کا نام لائکا رکھ دیا گیا۔ اگرچہ البینا نے لائکا سے زیادہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن اس نے کچھ عرصے پہلے ہی بچوں کو جنم دیا تھا، لہٰذا خلائی سائنسدانوں نے 3 سالہ لائکا کا انتخاب کیا۔ لائکا کی تربیت اور لانچ سے پہلے کے مراحل کیا تھے؟ سوویت ڈاکٹر اس امر سے واقف تھے کہ بے زبان جانور کے لیے یہ ایک خودکش مشن ہے۔ اگر لائکا مدار میں گردش کے دوران زندہ بھی بچ گئی تو اس کی واپسی کے سفر میں زمین کی فضا کی حرارت اسے جلا کر خاکستر کر دے گی، مگر رسک لینا مستقبل کی ضرورت تھی۔ لانچ سے 3 دن پہلے لائکا کو ایک تنگ چیمبر میں رکھا گیا جہاں صرف چند انچ کی حرکت ممکن تھی۔ اسے ایک خصوصی تیار کردہ اسپیس سوٹ پہنا گیا جس میں سینسرز نصب تھے۔ انٹرنیشنل خلائی پروگرام اور اسپیس سوٹس کی نگران کیتھرین لیوس نے چند سالوں بعد بتایا کہ خلائی گاڑی میں لائکا کے لیے خوراک انتہائی کم رکھی گئی تھی، حالانکہ چند اونس خوراک سے وزن میں بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ اس لیے ٹیم میں شامل ایک خاتون ڈاکٹر نے پروٹوکول کو توڑتے ہوئے لانچ سے کچھ دیر قبل لائکا کو تھوڑی خوراک دی تھی۔ لانچ کے بعد لائکا کے ساتھ کیا ہوا؟ سپوتنک 2 خلائی گاڑی میں ایسے آلات نصب تھے جن سے لائکا کے دل کی دھڑکن اور حرکات کا براہ راست نوٹ کی جا سکتی میں ابتدائی چند منٹ ہی میں انتہائی دباؤ اور شور کے باعث لائکا کے دل کی دھڑکن معمول سے 3 گنا اور اس کی سانس کی رفتار 4 گنا بڑھ چکی تھی۔ اس کے باوجود یہ بہادر جانور 2000 میل کے فاصلے پر زمین کے مدار تک زندہ پہنچنے میں کامیاب رہی اور تقریباً 103 منٹ تک خلائی گاڑی کے ساتھ زمین کے گرد اور مہو میں گردش کرتی رہی۔ سن 1993 میں اس مشن کے ایک میڈیکل ڈاکٹر ٹرینر اولیگ نے انکشاف کیا کہ خلائی گاڑی کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے 4 مدار مکمل کرنے کے بعد اس کے اندر درجہ حرارت 90 سینٹی گریڈ ڈگری تک بڑھ گیا تھا، جس کے بعد چند ہی منٹ میں لائکا کی موت واقع ہو گئی۔ مگر سپوتنک 2 خلائی گاڑی اپنے مسافر کے بغیر تقریباً 5 ماہ تک زمین کے مدار میں گردش کرتی رہی۔ اگرچہ لائکا لانچ کے کچھ دیر بعد ہی مر گئی تھی، مگر سوویت حکام یہ جھوٹا دعویٰ کرتے رہے کہ لائکا 12 نومبر تک زندہ رہی۔ البتہ سوویت کمیونسٹ نے 9 دن بعد اعلان کر دیا تھا کہ لائکا مر چکی ہے، مگر مشن کے جو سرکاری دستاویزات روسی خلائی ایجنسی کے جانب سے جاری کی گئیں ان میں حقیقت بھی بیان کی گئی۔ مشن پر دنیا بھر سے سامنے آنے والا منفی رد عمل۔ اگرچہ 1950 کے عشرے میں آج کی طرح جانوروں کے حقوق کے تحفظ کی تنظیمیں نہیں تھیں، اس کے باوجود لائکا کو خلا میں بھیجنے اور اس کی موت کے حوالے سے حقائق چھپانے پر دنیا بھر سے شدید منفی رد عمل سامنے آیا۔